جب تک وہ دوسرے مسلمان سے محبت نہ کرے، اگر وہ دوسرے سے نفرت کرے گا مسلمان سے، تو ہمیں قرآن و سنت یہ بتاتے ہیں ایمان خطرے میں۔ اگر وہ دوسرے مسلمان بھائی سے حسد کرے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، تو اس کی نیکیوں کا جو خرمن ہے، نیکیوں کا جو ذخیرہ ہے، وہ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ برا ہے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَأَنصِحْ لَهُ، اللہ کے رسول میں جب خیر خواہی طلب کرے نا تو اس سے خیر خواہی کرو۔ اب خیر خواہی کیا ہے؟ ہر بھائی یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے خیر خواہی طلب کروں، میری دوسرا عزت کرے، مجھے بلال صاحب کرے، مجھے کوئی گالی نہ دے، مجمع میں مجھے ممتاز سمجھا جائے، میری قدر کی جائے۔ لیکن جو معاملہ اس کی طرف لوٹتا ہے کہ میرے اوپر بھی دوسرے کے حق ہیں، میں بھی دوسرے بھائی کو نہ ستاؤں۔ حالانکہ یہ کہا گیا ہے کہ بیمار پر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی صحت کے لیے، وہ بھی آہستہ آواز سے پڑھو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو مطلب کیا ہے؟ دوسرے کو تکلیف نہ دو، دوسرے مسلمان کو ستاؤ نہیں۔ اب جتنے بھی بھائی 12 بجے سوئیں گے وہ دوسروں سے یہی طلب رکھتے ہیں، یہی خیر خواہی کے طالب ہیں کہ آپ ان کو تنگ نہ کریں۔ اگر آپ شور ڈالیں گے تو گویا کہ آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ وہ آپ سے خیر خواہی کے طالب ہیں لیکن آپ خیر خواہی ان کو دے نہیں رہے، ان کا حق ضائع کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ کتنا گناہ ہے حق کے ضائع کرنے پر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکایت بیان کی بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا ایک پارسا تھا، نیک بندہ تھا، بزرگ تھا، اور ایک بندہ تھا جو سادہ سا آدمی تھا۔ وہ کسی صحرا میں بیٹھا ہوا تھا، دھوپ بڑی شدید تھی، یکا یک دیکھتا کیا کہ بادلوں کے سائے آ گئے۔ اس نے دیکھا تو ایک سفید ریش بڑا خوبصورت چہرے والا جا رہا ہے اور اس پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا واہ کیا بات ہے، سائے کی تو مجھے بھی ضرورت ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ ہو لیا کہ میں بھی اس سے سایہ حاصل کروں۔ ظاہر ہے اس کے کپڑے اتنے خوشبودار نہیں تھے، اس میں خوشبو نہیں آ رہی تھی، کپڑے اتنے عمدہ نہیں تھے۔ تو اس بادل والے بزرگ نے اس کو دیکھ کے حقیر سمجھا، نفرت کا اظہار کیا۔ رب العالمین نے فوراً اس سے بادل کو ہٹا دیا اور وقت کے نبی پہ یہ وحی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب اب برابر کر دیا ہے۔ جس نے تواضع اختیار کرتے ہوئے اس کا ساتھ چاہا، اس کے قریب گیا، اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے، اور جس نے اس پہ تکبر کیا کہ یہ تو حقیر ہے میں اعلیٰ ہوں، اس کی ساری نیکیاں ختم کر دیں۔ اب یہ دونوں آئندہ سے برابر ہیں۔ اب نقصان کس کا ہوا؟ جس نے حقیر سمجھا تھا۔ تو کہا گیا دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھو۔ ایک واقعہ آپ نے جن ساتھیوں نے گلستان پڑھی ہے اس میں پڑھا ہوگا کہ 2 دوست تھے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، دولت سے نوازا، امیر کبیر تھا، اچھے کپڑے تھے، ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو دوسرا بھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، دوست جو تھا۔ اس نے اس بھائی کو حقیر سمجھتے ہوئے کہا تجھ میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی آگے سے دوست تھا، اس کو پتا تھا۔ اس نے کہا ایک بلشت کا ہی فرق ہے، ایک بلشت کا ہی فرق ہے، میرے قریب ہی گدھا بیٹھا ہوا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
مسلمان کے لیے ہے دوسرے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن ارتفع علیہ وضعہ اللہ. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسرے مسلمان سے محبت کی جائے. حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ اگرچہ مسلمان کوئی زانی ہو، شرابی ہو، جو مرضی گناہ اس میں ہو، دوسرے مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کو برا کہے یا اس سے بغض رکھے یا اس کو حقیر سمجھے، بلکہ اس کے گناہ سے نفرت ہے، اس سے نفرت نہیں ہے. اس کے گناہ سے نفرت ہے. یہ جو کام کر رہا ہے برا کر رہا ہے، آپ اس کو چھڑوانے کے لیے اس کی مجلس میں نہ بیٹھے، لیکن اس انسان کی ذات کو برا نہ سمجھیں، اس گناہ کو برا سمجھیں. کیوں؟ انبیاء کی ذات کے علاوہ کون سی ذات ہے دنیا میں جو معصوم ہو، جس سے گناہ نہ ہوا ہو؟ کوئی بندہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ لایا گیا. اس نے جو گناہ کیا تھا، اس گناہ کی وجہ سے اس پر حد واجب تھی. حد سمجھ رہے ہیں نا جی؟ کسی نے چوری کی ہو تو چوری کے اس کی سزا حادی ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اگر کسی نے بدکاری کی ہو تو غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے لگیں گے اور شادی شدہ کے لیے سنگسار کیا جائے گا. اس پر معاملہ یہ تھا، کوئی ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اس پر حد واجب تھی. اب سارے لوگ اکٹھے ہو کے دیکھ رہے ہیں اور کچھ ہنس بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، یہ اس نے کیا تھا، یہ اس نے کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے بولے اور فرمایا، تم لوگ جو سب اکٹھے ہو، میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جس نے یہ جرم کیا نا، جو اس نے کیا ہے، وہ یہاں سے چلا جائے. تو لکھا ہے کوئی بندہ بھی وہاں موجود نہ رہا، سارے چلے گئے. وہ اس ذات کا کرم ہے، اس کا فضل ہے جس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، وگرنہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. اللہ کے رسول نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو سب سے پہلا حق مسلمان کا مسلمان پر کیا ہے جی؟ محبت کی جائے، کسی کو برا نہ سمجھے، دل سے اس کے ساتھ لگاؤ ہو، دل میں محبت ہو. اس کا جون سا بھی جرم ہے، جو بھی معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، وہ چاہے گندے بسیدہ کپڑوں میں ہے لیکن اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے اور ہم سے آگے نکل جائے. کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق.